السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک بار پھر پاکستان کا جو کرنٹ پولیٹیکل سٹیٹس دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک ہفتے سے ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے۔ پاکستان کی جو میڈیا ہے ان پہ ایک کافی لمبے عرصے سے ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، اور وہ ڈیبیٹ مسلسل ٹاک شوز اور پروگرامات اور مختلف قسم کے اینکرز ان پہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے نوٹس کیا تو اس چیز کو کافی ڈیپلی طرح سے ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور باقی ڈیپلی طرح سے ان پہ رپورٹنگ کی گئی ہے، جس کی چینل پہ اگر آپ ان کی ڈیبیٹ کو دیکھیں تو عام لوگوں کو ان کی بڑی کم سمجھ آ رہی ہے کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز۔ تو آج وہی چیز ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، براڈ شیٹ کے حوالے سے آج کا میرا یہ ویڈیو ہوگا، یہ ویڈیو ولاگ ہوگا، اور آج ہم اس ویڈیو ولاگ میں اپنے ناظرین کو جو براڈ شیٹ کے حوالے سے مختلف قسم کے حقائق ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اور نیب نے کیا کردار ادا کیا اس پہ، اور جنرلوں کی طرف سے کیا کردار ادا رہا، اس کے ساتھ حکومت کی طرف سے ماضی کی حکومتوں نے کیا کردار ادا کیا، اور موجودہ حکومت کا اس حوالے سے کیا کردار رہا ہے یا وہ کیا کردار ادا کرنے کی جی ناظرین بات کرتے ہیں براڈ شیٹ سے۔ براڈ شیٹ کا ایک اہم ایشو گزشتہ ہفتے پاکستانی میڈیا کی زینت بنی۔ مختلف قسم کے ٹاک شوز بھی ہوئیں پاکستانی میڈیا میں، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ان کو کوریج ملی، کافی رپورٹنگ ہوئی، بہت ساری دانشوروں نے، اینکر پرسن اور جرنلسٹ نے ان پہ مختلف قسم کے انالیسس کر کے ان کو قوم کے سامنے رکھا۔ میں اپنی اس کم علمی کو یہاں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اصل میں براڈ شیٹ ہے کیا چیز، یہ کیسے وجود میں آئی، اور اس کے علاوہ حکومت کو کیا فائدہ ملا، نیب کو کیا فائدہ ملا، پاکستانیوں کو اس سے کیا فائدہ ملا، کیا نقصان ہوا ہمارے ملک کا اور ہمارے پیسوں کا، اور یہ کس چیز کے لیے یہ براڈ شیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں آج ہم اس ولاگ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسی 1999 میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے یہی نعرہ لگایا کہ جو منی لانڈرنگ ہے اور جو کرپشنز ملک میں ہوتی ہے ہم ان کو روکیں گے اور ہم ان پہ کام کریں گے۔ تو انہوں نے جرنلوں کے ساتھ مل کر نیب بنا لیا، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے نیشنل بنایا، اور نیب میں آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو جنرل تھا وہ جنرل امجد صاحب کو چیئرمین نیب لگا لیا۔ تو ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جتنے بھی پاکستان میں سیاستدانوں کے اثاثے ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، پاکستان میں بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور پاکستان سے باہر بھی آپ آئیڈینٹیفائی کریں۔ تو نیب نے اپنا کام شروع کیا، انہوں نے پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان تھے ان کے اثاثے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیے۔ جیسی یہ آئیڈینٹیفیکیشنز چل رہی تھی تو نیب کو یہ محسوس ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن نیب کا جو اختیار ہے وہ تو اس ملک تک محدود ہے، اس کے علاوہ تو وہ باہر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک کثیر تعداد کی رقم پاکستانیوں کی بیرون ملک باہر جو منی لانڈرنگ کے ذریعے سے یا کچھ اور ذریعے سے ملک سے پیسے باہر منتقل کر کے انہوں نے وہاں پہ بھیجے ہیں۔ تو ان کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ایک دوبارہ مل بیٹھک ہوئی، سب نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی کسی ایکسپرٹ کی خدمات لیتے ہیں جو بیرون ملک ہوں، اور جو ہم اس چیز کی ڈیوٹی سونپ دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ جا کر بیرون ملک پاکستانیوں کی جو اثاثے ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے میں نیب کی مدد کریں۔ تو جنرل صاحب گئے امریکہ، اور امریکہ جب وہ گئے تو میں اس بات کو موٹی موٹی کر کے یہاں پہ سب کو ایکسپلین کروں گا، واقعی تو بہت لمبی سٹوری ہے لیکن میں ان کو کنسائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہوا۔ جب جنرل صاحب امریکہ گئے وہاں پہ ان کی ایک ملاقات جیری جیمز نام کے بندے کے ساتھ ہوئی۔ جیری جیمز جو ایک ایسا بندہ تھا جو وہاں پہ ان چیزوں کے حوالے سے ان کی ایک کمپنی تھی، وہ کام کر رہا تھا، لیکن وہ جو کمپنی تھی جس میں وہ کام کر رہا تھا اس کمپنی میں ایک وکیل تھا، اس پہ کیس تھا، لوگوں کو بتا کے کرتا تھا، کبھی چھپا کے کرتا تھا، اور یہ ان کا یہ مطلب روزی روٹی میں ان کو اگر کہوں، اور کاروبار اگر ان کو میں کہوں تو ان کا یہی کام تھا کہ لوگوں کو آئیڈینٹیفیکیشن کرتا تھا اور ان پہ اپنی پرسنٹیج لیتا تھا۔ باہر ملک میں اس طرح ہوتا ہے، مختلف قسم کی کمپنیاں ہوتی ہے جو آپ سے پرسنٹیج لے کر آپ کو رپورٹنگ کرتی ہے، آپ کی انٹیلیجنس کو رپورٹ کرتی ہے۔ تو اسی طرح جیری جیمز بھی ایک بندہ تھا امریکہ میں۔ جنرل صاحب کی اس سے کیسی ملاقات ہوئی، کس نے ملاقات کری، یہ بات ابھی تک میں نے بھی کلیئر نہیں کی، لیکن یوں ہوا کہ ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے جنرل صاحب نے کہا جیری جیمز سے کہ چونکہ ہمارا ایک نیب پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے پاکستان کی پولیٹیشنز کی، اور ساتھ ساتھ بہت سارے جو بیرون ملک غیر قانونی طور پر جو کہ ایسٹس بنائے گئے ہیں پاکستانیوں کی، ان کی آئیڈینٹیفیکیشنز کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کرتے ہو تو میرے پاس یہاں پہ ٹیم موجود ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپرٹس دوں گا، اور ہمارا کافی اس چیز میں تجربہ ہے۔ جیری جیمز نے جنرل صاحب کو کہہ دیا کہ میرا کافی اس پہ بہت بڑا تجربہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے لیے یہ کام آسان کر دوں گا۔ جنرل صاحب نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو
تو جنرل صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس جو بندے ہیں ان سے میں ملنا چاہتا ہوں. تو جیری جیمز نے کہا کیوں نہیں, آپ ان سے مل لیں. تو انہوں نے 3-4 بندوں کو جو ان کمپنی کے ساتھ جیری جیمز کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ ملانا چاہا. تو یوں جب ملانے کا وقت آیا تو جیری جیمز کو پتہ چلا کہ ہماری کمپنی میں ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز ایک وکیل ہے جو 3 سال سے فراڈ کا کیس بکت رہا ہے امریکہ میں, وہ بھی اس کمپنی کا ایک بندہ ہے. تو یہ ہوا کہ جیری جیمز نے یہ سوچا اس وقت کہ ایسا نہ ہو اگر میں نے جنرل صاحب کو بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ وکیل بھی کام کر رہا ہے اور باقی پتہ چلا کہ اس پہ تو امریکہ میں کیس ہے, تو ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے, ابھی تو ہم 1-2 پیسے آئی بھی نہیں ہے اور اگر ان کو پتہ چلا تو یہ تو میرے ساتھ ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ سائن نہیں کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا جنرل صاحب کو کہ جنرل صاحب ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک الگ کمپنی, میرا جو شیئر بنتا ہے وہ میرا شیئر ہوگا, آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہو جائے گا, ہم آپ کے لیے کام کریں گے. یہ بنی جنرل صاحب. اس میں کچھ یہ ہوا کہ پھر کچھ کام کیا, ایسا نہیں کہ نہیں ہوا, تقریباً 2000 سے لے کر 2003 تک یہ کام ہوتا رہا کہ کچھ لوگوں کے اثاثے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر بھی لیے. یہ ہوا کہ پہلے تو سب سے پہلے مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایڈمرل جو کہ نیوی کا ایڈمرل تھا, ان کے ایسٹس جو غیر قانونی طور پر وہاں پہ انہوں نے بنائے تھے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے, اور جو سیبرین میں انہوں نے جو ڈیل کی تھی اس کے جو ایسٹس تھے امریکہ میں بنے ہوئے تھے ان کی بھی یہ سجات وہاں پہ بنے. آفتاب احمد شرپاؤ صاحب کی بھی یہ سجات آئیڈینٹیفائی ہو گئے, اور بھی کچھ چھوٹے موٹے لوگ یا سیاستدان آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, ان کے سجات آئیڈینٹیفائی ہو گئے اس براڈ شیٹ میں, اور ان کو 20% شیئر بھی مل گیا کیونکہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 2000 میں. اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ جو بھی اثاثات غیر قانونی طور پر یہاں پہ بنائی گئی ہے ان کو اگر میں آئیڈینٹیفائی ہم کرتے ہیں تو ان کا 20% شیئرز ہمیں ملے گا. پاکستانی چیئرمین نیب جنرل امجد صاحب نے ان پہ رضامندی ظاہر کی تھی, کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے لیے یہ کام کرتے تو 20% شیئر ہم آپ کو دیں گے. تو 20% شیئر تو ان کو 2003 تک ملتے رہے. پھر یہ ہوا کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں NRO کی ایک شکل آئی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی اور نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے, اور یوں ہی جیسے نواز شریف صاحب سعودی عرب, آفتاب احمد شرپاؤ صاحب, شیخ رشید صاحب اور باقی جو ہے مرزا ظفر خانی صاحب, جمالی صاحب, یہ جیسے لوگ مطلب جو شیخ رشید جیسے اور آفتاب شرپاؤ جیسے لوگ تھے یہ مشرف کے ساتھ مل گئے. تو پرویز مشرف بھی یہی چاہتا تھا کہ دیکھو میں نے NRO اس لیے بھی دیا ہے کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب میرے ساتھ مل جائے ایک پولیٹیکل سٹرکچر تاکہ مجھے حکومت کرنے میں آسانی ہو. نواز شریف کو ویسے وہ NRO دے چکے تھے تو وہ اپنا کام ان کے لیے تو آسان ہو گیا, یہی تو حکومت بھی چاہتی تھی اور یہی وہ بھی چاہتا تھا, پرویز مشرف صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ بس میرا کام آسان ہو جائے تو باقی مجھے کیا کرنا ہے براڈ شیٹ وغیرہ پہ. تو یوں ہوا کہ پھر براڈ شیٹ کو نیب نے, جنرل امجد نے ایک لسٹ بھیج دیا. اس سے پہلے 200 بندوں کی لسٹ چیئرمین نیب ان کو دے چکے تھے, دوبارہ دوسرا لسٹ ان کو بھیجا, ان کو کہا کہ یہ بندے آپ براڈ شیٹ سے نکالے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب چونکہ حکومت کمپرومائز پہ آ گئی ہے اور یہ براڈ شیٹ کا تو لازمی بات ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا, تو براڈ شیٹ والوں نے اعتراضات اٹھا لیے کہ کیسے آپ ان چیز کو ان لوگوں کو وڈرا کر سکتے ہیں اس لسٹ سے, حالانکہ ہمارا تو کام ہی ہے. کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کہ ایسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنا پرسنٹیج لے لیتے, ان کا بھی کاروبار تھا ظاہر سی بات ہے, تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دے. تو یہ مطلب اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ادھر ادھر کی, لیکن کوئی حل نظر نہیں آیا. تو یہ ہوا کہ پاکستان نے اور نیب نے اور جنرل امجد صاحب نے یہ ایگریمنٹ تھا, آپ نے کیسے ایگریمنٹ کینسل کیا, کیونکہ یہ ایگریمنٹ جو تھا ان بنیادوں پہ ہو گیا تھا کہ اتنے وقت میں آپ ہمارے ساتھ جوائن رہیں گے, اتنے وقت میں ہم آپ کو ان لوگوں کے لیس دیں گے اور یہ احساسے ہم آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے. چونکہ یہاں پہ تو مشرف صاحب کا کام آسان ہو گیا تھا تو انہوں نے اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا اور ڈیل ختم کی, لیکن انہوں نے اس چیز کو لافلی لے لیا, قانونی طور پر ان کو لے لیا, اور قانونی مشاورت چیئرمین نیب کی طرف سے بھی قانونی ٹیم بن گئی اور وہاں کی طرف سے بھی قانونی, اور اس چیز کو لندن کی عدالت میں لے کر گئی. تو یہ کیس چل رہا تھا, کبھی ہماری طرف سے کبھی ان کی طرف سے. تو اسی دوران یہ ہوا کہ کچھ اور چیئرمین نیب نے وہاں پہ کہا کہ چلو آ جاؤ سیٹلمنٹ کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ سیٹلمنٹ ہو جائے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن مفاہمت کی کوشش کی گئی جنرل امجد صاحب کی طرف سے. جیسی مفاہمت کی کوشش کی گئی تو اسی دوران ایگزیکٹ فگر تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کچھ رقم بھی ادا کی گئی جو ان کا حق بنتا تھا, ان کو براڈ شیٹ کو یہ کچھ رقم بھی ادا کی گئی. تو یہ ہوا کہ اس وقت سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ براڈ شیٹ نے اپنی
جو کمپنی تھی وہ لیکویڈیشنز پہ ڈالی تھی کیونکہ ان کا کام نہیں چل رہا تھا, کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے کمپنی کو ختم کرنے کے لیے لیکویڈیشن میں ڈالی تھی, ان کو وکیل ہائر کیے تھے, اور یوں ہی جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ آج 2-3 آنے ہمارے ساتھ نیب سے بن رہا ہے, کچھ فائدہ مل رہا ہے, تو بڑی حماقت یہاں پہ یہ ہوئی کہ انہوں نے دوسری نام سے ایک براڈ شیٹ کمپنی اوپن کی, اور وہ پیسے جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا ان کو نہیں ملے, جس کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا ان کو وہ پیسے مل گئے. تو وہ پیسے ان کو مل گئے, تو وہ پیسے جب ان کو مل گئے تو موسوی صاحب کا کردار جو بڑا انٹرسٹنگ ہے اس چیز میں, اس کے بعد آتا ہے. موسوی صاحب جو پچھلے وہ پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی لندن میں بیٹھ کر, وہی موسوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ایک ایرانین ایگزائن ہیں, اور یہ اس کا جو کام ہے یہ انٹیلیجنس میں بھی انہوں نے کچھ کام کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ یہ مطلب اس طرح کے کام وہ کرتے رہے ہیں, اور یہ بھی ایک قسم کے شیئرز ہولڈر تھے ان کمپنیوں کے ساتھ. تو یوں ہوا کہ جو رقم ان کو ادا کی گئی تھی جیری جیمز نے, ان جیری جیمز نے موسوی صاحب کو اس رقم کے بارے میں نہیں بتایا تھا, کیونکہ اگر وہ بتاتے تو موسوی صاحب کو بھی اپنا وہ جو پرسنٹیج تھا وہ انہوں نے ادا کرنا تھا, لیکن انہوں نے اپنے پیسے جیب میں ڈالے. حالانکہ یہ سارا سب کچھ فراڈیا لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا تھا. تو اسی وجہ سے یہ ہو گیا کہ جیری جیمز نے ان کو نہیں بتایا. تو دوسری کمپنی بنی, جب دوسری کمپنی بنی موسوی صاحب کو پتہ چلا, انہوں نے ان کو نوٹس بھیج دیا کہ آپ کیسے کر رہے ہیں, ہماری جو کمپنی تھی آپ نے پیسے ان کو نہیں کسی اور براڈ شیٹ کو دے دیے ہیں اور کام ہم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے دی تھی, اس وقت وہ کمپنی لیکویڈیشنز میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کمپنی لیکویڈیشن میں تھی تو اس کا کوئی مطلب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ ہمیں پیسے دے دیں کیونکہ کام آئیڈینٹیفیکیشن تو اسی کمپنی نے کیا تھا. خیر یوں ہو گیا کہ یہاں پر ایک بار پھر بلنڈر ہو گئی اور یہ سارا سب کچھ الٹا سیدھا الٹ پلٹ ہو گیا. پھر یہ کیس آگے بڑھتا رہا. پھر نیب نے کہا کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, جانے دے اس چیز کو. تو اسی دوران آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی حکومت آئی, جیسے زرداری صاحب کی حکومت چلی گئی, نواز شریف صاحب کی حکومت آئی. نواز شریف صاحب کی جو حکومت آئی انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے زرداری صاحب نے کیا تھا. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بھی ان کو وہی ٹھیک طرح سے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اس کیس کو وہ بالکل اگنور کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیے, کیونکہ یہ نیب کا اور براڈ شیٹ کا معاملہ تھا. تو نیب اور براڈ شیٹس آپس میں اس کیس کو ڈیل کر رہے تھے. پھر یہ ہوا کہ براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان انگلینڈ کی عدالت نے 2016 میں ایک فیصلہ دے دیا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ آپ ان کا نقصان پورا کریں. یہ مطلب فیصلہ جو تھا وہ پاکستان کی اگینسٹ آ گیا. جب فیصلہ اگینسٹ آ گیا تو پاکستان نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا ہوں, کیونکہ میرے پاس تو نہ پیسے ہیں اور نہ میں نے پیسے آئیڈینٹیفیکیشنز کی ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کی ہے. تو اس پہ پھر یوں ہوا کہ آربیٹریٹر آپس میں بنے, مطلب ایک لوگ ہماری طرف سے بھی کچھ مل بیٹھک ہوئی, ان کی طرف سے بھی کوئی لوگوں کو جو ایکسپرٹس تھے یا ان کو آربیٹریٹر کہہ سکتے ہیں وہ ہائر کیے گئے, اور اس مسئلے کو افواہ و تفہیم کے ساتھ مل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن پھر بھی نتیجہ نہیں نکلا, کیونکہ وہ جو ایک بات کر رہے تھے وہ ان کی فیور میں جا رہی تھی, پاکستان کے اگینسٹ جا رہی تھی. تو یوں ہوا کہ آربیٹریٹر نے بھی ان کے خلاف, نیب کے خلاف وہاں پہ فیصلہ سنا دیا, اور وہ لوگ چلے گئے عدالت, لندن کی عدالت. وہاں سے انہوں نے ایک اور فیصلہ تحریری لے لیا کہ پاکستان کی جتنے بھی پیسے ہیں وہ ان سے لے لیا جائے. تو یہاں پہ تقریباً 29 ملین ڈالر کی دھچکا پاکستان کو لگا, یوں ہی مفت میں. جب دھچکا پاکستان کو لگا 29 ملین ڈالر کی, تو پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں تھے. براڈ شیٹ نے پھر کہا کہ ہمیں پیسے دو, انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر براڈ شیٹ دوبارہ چلی گئی عدالت, وہاں سے ان کو فیصلہ لے لیا کہ پاکستانی ہائی کمیشن میں ان کے کچھ پیسے پڑے ہیں, ان کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے. تو یوں ہوا کہ عدالت نے ان کو فیصلہ دے دیا, اور عدالت فیصلہ دینے کے بعد وہ فیصلہ, عدالت کا جو فیصلہ تھا وہ براڈ شیٹ نے یو بی ایل بینک بھیج دیا. یو بی ایل بینک میں پاکستانی ہائی کمیشنز کے ایک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے تھے, تو وہی پیسے ان سے اٹھا لیے. پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں تھا, چیئرمین نے کو یہاں پہ خاص طریقے سے پتہ بھی نہیں تھا, اور پاکستانی پیسے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ہائی کمیشن سے اٹھا لیے گئے. اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ یہ پیسے یہاں پہ کس نے رکھے تھے, کیوں رکھے تھے, کس لیے رکھے تھے. ابھی تک یہ میں بھی کنفرم نہیں کر چکا ہوں, اور میں نے جب کل دا گلوبل ویلیج کے ایک رپورٹر کے ساتھ میں نے رابطہ کیا, وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, میں نے ان سے واٹس ایپ پہ میں نے پوچھا کہ یہ پیسے کس نے رکھے اور کیوں رکھے, کیا پاکستانی ریاست کو اتنا پتہ. انہوں نے کہا کہ یہ سٹوری ابھی تک ہم نے بھی کلیئر نہیں کیا ہے کہ یہ پیسے
वहाँ पे किस इमा पे रखे गए थे, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान में पैसे नहीं थे, फिर हाई कमीशन में पैसे रखे। ज़ाहिर सी बात है कोई तो वजह हो सकती है, लेकिन वो वजह सॉरी मुझे अभी तक मालूम नहीं हुई। जैसी मालूम होगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ एक तहरीरी शक्ल में पेश करूँगा। अच्छा, तो ये वो सारा स्टोरी थी जो तकरीबन 28 मिलियन डॉलर का जो डस्ट था वो पाकिस्तान को लगा, और इनकी डस्ट की वजह से अब जो मीडिया पे डिबेट चल रही है, एक खासी गहमा गहमी है, वो असल में ये स्टोरी थी। अब इस स्टोरी का दूसरा फेस देखें, इसमें जो मुसवी साहब दोबारा आ गए हैं, वो अभी ये बात कर रहे हैं कि मुझे पता है अगर आप लोग ये एग्रीमेंट को री एग्रीमेंट करते हो या अगर आप हमारी खिदमत लेना चाहते हो, तो मुझे अब भी पता है कि इस वक्त नवाज शरीफ की बैरून मुल्क तकरीबन 1 अरब डॉलर की असासजात और भी हैं। मैं उनको आपको वो कर सकता हूँ, मालूम कर सकता हूँ। तो इमरान खान के साथ भी राब्ते होते हैं, वहाँ से भी राब्ते होते हैं, कहते हैं कि हुकूमत इनको वो परस्यू करे, और क्योंकि नवाज शरीफ की जो असासजात हैं वो आइडेंटिफाई करे, और वहाँ से वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इजाज़त देते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं देते तो आप लोग भी तो फिर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नहीं है। ये के पास कुछ लोग आते हैं, उन्होंने कहा कि देखो पहली भी इसकी वजह से हमने नुकसान उठाना पड़ा है और लेने के देने पड़ गए, अब हम दोबारा इस केस में नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेने के देने कैसे पड़ गए? ये ऐसे पड़ गए कि देखो ये ब्रॉडशीट का जो एग्रीमेंट था ये पाकिस्तानी फ़ायदे के लिए बनाया गया था कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पैसे वापस आएँ, और उन पैसों से पैसे वापस आए और रियासत को पैसे मिले ताकि फ़ायदा कुछ हो। उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं, और वही पैसे उल्टा हमसे उन्होंने ले लिए। किस चीज़ के पैसे? जो पाकिस्तान में ये करप्शन पे लोगों से पैसे पकड़े गए हैं, नेब, वो भी उनमें शेयर मांग रहे थे, और उन्होंने कहा कि इस एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई है। हालांकि जब एग्रीमेंट साइन करते वक्त जनरल साहब ने भी ये बात की थी कि ये पाकिस्तानियों की जो हैं, और जो एंगल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे होंगे उनकी शेयर बनेगी, लेकिन ये बात क्लियर नहीं थी। इसी वजह से वो ये पैसे भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानियों में कहाँ से सजात आइडेंटिफाई हो रहा है तो उसमें भी ब्रॉडशीट का हिस्सा है, इसलिए तो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा आपका इतना परसेंटेज बनता है। तो एक और एग्रीमेंट करते होती एक और गुताही आ गई थी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी वीडियो का व्लॉग भी इसी मकसद के लिए था कि देखो पाकिस्तान एक ऐसा रियासत है, वो जो भी काम करता है, जहाँ पर भी जाता है, जहाँ पर भी वो अपने केस को आगे लेकर चलता है, तो सबसे बड़ी खामी जो हमारी होती है वो है पेपर वर्क हमारा ना होना। हम यूं ही बातों के साथ चले जाते हैं, सिर्फ बयानात लेकर, सिर्फ एक अपनी सोच और अपनी जहन के साथ आगे जाकर उस केस को हम परसीव करने की कोशिश करते हैं या उस केस को हम रन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा पेपर वर्क उसमें कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। पाकिस्तान को हमेशा दचका इसी सी वजह से लगा है कि पाकिस्तान ने हमेशा किसी भी मसले पर पेपर वर्क नहीं किया। रिकॉर्ड डेक का मसला हो, PIA का मसला हो, ये ब्रॉडशीट का मसला हो, इस तरह और भी कई ऐसे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानियों ने केस हारे हैं, उनका सबसे ज़्यादा यह है कि हुकूमत की तरफ से तवज्जो का फुकदान रहा है, कोई अच्छी टीम और लीगल टीम को हायर नहीं किया गया है। तीसरे मतलब कोई अच्छा ख़ास पेपर वर्क नहीं किया गया, यूँ ही ज़ुबानी यहाँ से नोटिस गया, वहाँ से नोटिस आया, तो इनका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान को मुफ्तों में अरबों डॉलर का दचका और अरबों डॉलर की डज लग जाती है। तो इसी वजह से आज चेयरमैन नैब को आज लेने के देने पड़ रहे हैं। ये नैब को तो चाहिए था कि अगर वो एक केस को पहले शुरू ना करते, अगर शुरू करते तो उनको ठीक तरह से डील करते ताकि सबको पता चलता कि क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या, हमारे पैसों को ऐसे कैसे कोई ले सकता है, क्योंकि काम हमने किया है, पैसे कोई और ले। एग्रीमेंट करते वक्त क्यों नहीं सोचा गया कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारे मामलात जो थे ये पाकिस्तानी रियासत की तरफ से, नेब की तरफ से, जनरल अमजद की तरफ से ये गुताहियाँ हुई हैं, और इनका जो डचका था 28 मिलियन डॉलर की सूरत में वो पाकिस्तानी कौम को लगा है। वो पाकिस्तानी कौम, उनका मूड हो ना हो, हुकूमत ने इस पर एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी पे भी मुस्लिम लीग नून को इतराज़ है। इसके साथ साथ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और इसके बाद हुकूमत का फैसला करती है कि जो नवाज शरीफ के 1 अरब डॉलर के और असाजात हैं वो कहाँ पर हैं, क्या हुकूमत उसको लेने के लिए इसकी खिदमत लेती है या नहीं, या आगे हुकूमत का क्या डिसीजन होगा। ये तो फैसला आने के बाद ही बताएगा, जब जो कमीशन बनी है उनके बाद ये फैसला आने के बाद हुकूमत कोई फ़ैसला करेगी तो वो उनके बाद फिर बात होगी। लेकिन अब तक जो मौजूदा ब्रॉडशीट की सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान को मुफ्त में जो दचका लगा है उसके असल ज़िम्मेदार नैब, जनरल अमजद और कुछ वकील जो नैब के थे वही हैं। इस मसले का ना नवाज शरीफ की हुकूमत से, ना जरदारी साहब की हुकूमत से, और ना इमरान खान साहब की हुकूमत से कोई लेना देना है। ये वही परवेज़ मुशर्रफ की वही इख्तिसाब का वही एक कटोरा है जिसमें हमें लेने के
دینے پڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ولاگ اس بات پر ہم ختم کرتے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کرنٹ افیئر وتھ خالد خان کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ والے بیل آئیکن دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کو کنسائز کر کے ایک اہم معلوماتی ولاگ آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔